اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں محترمہ سیما عباس صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی کا تعارف کرانا چاہوں گی جو کہ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنیں گی، محترمہ نگہت زیدی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ اتنی دور برمنگھم سے تشریف لائی ہیں اور ہماری دعوت آپ نے قبول کی، میں آپ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں۔ جی ماشاءاللہ سے آپ ان کو جانتے ہیں کہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، 4 سال سے ہدایت کے لیے کام کر رہی ہیں، مختلف پروگرام میں آ چکی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گی ایک حمد سے، تو آپ سے گزارش ہے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی صاحبان دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ ذرا جو دھوپ کی شدت حدوں سے بڑھ جائے، ذرا جو دھوپ کی شدت حدوں سے بڑھ جائے، وہ اٹھ کے ابر کی چادر کو تان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدائے ریز، لگان جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ریحان اعظمی اس کی عطا کا کیا کہنا، ریحان اعظمی اس کی عطا کا کیا کہنا، زمین والوں کو جو آسمان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید، اور بزم نساء حسب معمول ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور دعا گوہوں کے بحق امام اور چہردہ معصومین کے آپ سب جہاں پر بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، اور خدا آپ سب کو غموں کے سائے سے جو ہے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ اور دعا گوہوں کے کوئی بھی علم آپ کے پاس نہ آئے سوائے غم حسین کے، الہی آمین۔ جیسے کہ ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع کیا ہے کہ غیبت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس عنوان کے تحت ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کھول دی جائیں گی، لیکن آپ سب سے یہی التماس ہے کہ جب آپ ہمیں فون کریں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے فون کی جو والیوم، اپنے جو ٹی وی کی جو والیوم ہے اس کو ڈاؤن کر دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے سے ہمیں فون کریں تاکہ لائن میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، کوئی شعر، کوئی اقتباس، کوئی نظم، یا امام کی حضور میں کوئی قصیدہ، یا اس ٹاپک کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور فون کیجیے گا، اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا، تو ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ جی صدق، بہت شکریہ سیما۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ماشاءاللہ سے جو ہماری مہمان ہیں جنہوں نے اپنی کمیونٹی میں بہت سی خدمت انجام دی ہوئی ہیں، ان کی ایک یہ خوبی ہے کہ انہوں نے سب کو ماشاءاللہ سے ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ برمنگھم ہو، لنڈن ہو یا مانچسٹر ہو، ماشاءاللہ کہیں پہ بھی اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ نگہت صاحبہ آگے آگے نظر آئیں گی آپ کو، نامی گرامی شخصیت۔ جی تو میں بہت ہی چھوٹی سی ایک انسان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اتنے خوبصورت پروگرام میں اور مجھے عزت بخشی۔ میں ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اپنا عقیدت مندانہ سلام پیش کرتی ہوں، اور سب کو، آپ تمام ناظرین کو اور آپ بہنوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنے بابرکت مہینے کی، شعبان معظم گو کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ایڈوانس میں میں رمضان کی بھی مبارکباد پیش کروں گی، کیونکہ چند ہی میرا خیال ہے ہفتہ یا اس سے تھوڑا سا اوپر رہ گیا ہے، چند ایام رہ گئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت خدا سے حاصل کریں اور اس بابرکت مہینے سے جتنا بھی مستفید ہو سکتے ہیں ہوں. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی. اور میں کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں, معمولی سی اپنا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اپنے چونچ میں ایک چھوٹا سا دانہ بھی لے کر اگر کوئی کام کرتا ہے لیکن نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, وہ میرا موٹو ہے کہ میں بہت زیادہ نہیں, چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا میری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. الہی آمین. جی سسٹر, جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہی جھکتا ہے, جیسے کہ آپ نے اپنا خود تعارف کروایا ہے. بے شک. تو جی اسی کے ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ میری امت کا افضل ترین عمل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے. اللہ اکبر. دیکھیے رسول سے لے کر زمانے کے ہر امام نے یہ بیان کیا ہے کہ بہترین عمل جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے. تو سسٹر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا کہ آج ہم جو ہیں اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں, نہ کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم اپنے امام سے غافل ہیں کہ ہم ان کی ہمیں معرفت نہیں ہے. تو اسی حوالے سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گی کہ معرفت امام زمانہ ہم کس طرح سے حاصل کریں؟ بالکل. معرفت, دیکھیے میں کوئی, سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں کوئی علمی شخصیت نہیں ہوں, کوئی میرا اتنا علم نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے, جو بھی معمولی سے مطالعہ میں نے کیا ہے, اس کے روشنی میں یہ کہوں گی کہ معرفت امام کو جاننا یعنی امام کے بارے میں علم رکھنا, ہماری ہر وہ چیز جس سے کہ ہمارے امام خوش ہوتے ہیں, ہر وہ چیز نازیبا حرکت ہماری جس سے ہمارا امام جو ہے غمزدہ ہوتا ہے, ہمیں خیال رکھنا چاہیے. امام کے بارے میں ہر الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے امام کو راضی رکھیں. جیسے آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اگر ہسبینڈ ہیں تو آپ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر وہ امام جو کہ ہمارے لیے, جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے, ہماری ہر نعمت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ اس کے طفیل سے حاصل ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے امام کے بارے میں ہر طرح سے پتہ ہونا چاہیے, قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل. ایک روایت ہمیں ملتی ہے شیخ صدور رحمۃ اللہ علیہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انکار گویا کہ خدا کے انکار کے مترادف ہے. ان میں سے ایک چیز ہے معرفت امام زمانہ, کہ معرفت آف دا امام آف اور ٹائم. اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ معصومین نے فرمایا, رسول خدا نے فرمایا کہ اگر انسان مر جائے اپنے امام کی, اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر, تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ امام کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے انسان کو اپنی معرفت کا جاننا ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کی وجہ کیا ہے, ہمیں کیوں خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہی تو نہیں ہے نا کہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں آئے ہیں, کھائیں پیئیں عیش کریں, 60-70 سال کی زندگی ہے وہ گزاریں اور چلے جائیں. نہیں, خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا, اور صرف بھیجا ہی نہیں ہے بلکہ اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں بھیجا, بہترین کریشن. اور یہ دنیا ایک راہ گزر ہے, یہ منزل نہیں ہے ہماری, یہ ایک راہ گزر ہے. تخلیق کا, ہماری انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے کہ ہم اطاعت خداوندی کریں, رائٹ. اور پھر خدا نے ہمیں ہماری منزل پہ, ہمیں راستے میں ہمیں وہ چھوڑا نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے 14 ہادیوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے, اور ہمیں ان ہادیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا کہ اگر ہم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان ہادیوں کی پیروی کرنی ہے, ہم نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچنا ہے. تو جب انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو گئی کہ بھئی میری تخلیق کا مقصد کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں, تو پھر امام کی معرفت حاصل کرنے کی بات آتی ہے. تو امام کی معرفت حاصل کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ ان کی پیروی کرنا ہے. تو پھر ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں جس طرح آج کل کے دور میں فٹ بالرز
ٹی وی سیلیبریٹیز، ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا. ان کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح ہم ہیئر اسٹائل بنائیں، ان کی طرح ہم کپڑے پہنیں، ان کی جو ہے وہ روش کو اپنائیں، جو کہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گی. تباہی کے علاوہ ان کی پیروی ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گی. تو ہمارے معصومین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہمیں اپنے معصومین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلیں. ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے امام ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل کیا چاہتے ہیں ہم سے. ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے، اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جو کہ کسی کو اکاؤنٹیبلٹی دینے کے لیے ذمہ دار ہے. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا امام ہے جو کہ ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ رہا ہے. ہر ہماری اچھی چیز پہ ہمارا امام خوش ہوتا ہے. اگر ہم کوئی لرزش کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو ہمارا امام غمزدہ ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں وہ اضطراب ہونا چاہیے، اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے کہ خدا متعال نے ہمیں یہ خوبصورت ہستیاں، یہ ہادیاں، 14 ہادی ہمیں دیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے امام کے قریب ہوں. قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کردار سازی. بالکل، کیونکہ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ صلی محمد کہ جب رسول خدا اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، لوگ ان کو صادق و امین، ان کے کردار اور ان کے بلند اخلاق کی وجہ سے پہلے کہہ رہے تھے، نبوت کے پہلے سے اعلان سے پہلے. تو ہمیں بھی اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ ہے وہ شیعہ امام کے شیعہ، ان کا کردار دیکھو. ہم الگ نظر آنے چاہیے، ہم بالکل الگ نظر آنے چاہیے. تو ہمیں یہ موقع اللہ نے فراہم کیا ہے، یہ ہادی یہ ہمیں دیے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں جہاں کہ واقعی ہم کہہ سکیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور امام کے چاہنے والے ہیں. بے شک. جی بالکل. بہت اچھا آپ نے گفتگو بڑے آسان الفاظوں میں ہمارے ناظرین کے ذہن میں اتار دی ہے. ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں، جب ہم خدا نخواستہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہم سے بہت زیادہ نزدیک ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر ہم کوئی گناہ کا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے تصورات سے نکل جاتا ہے کہ جب بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام پہ 24 آور اللہ کی جیسے نظر ہے، ویسے ہی وقت کے امام کی بھی نظر ہے. تو جی بہت بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا. تو جی اسی کے ساتھ میں منقبت کے کچھ اشعار کہنا چاہوں گی کہ امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں. وہ آئیں گے انہیں آنا ہے آنے والے ہیں، وہ آئیں گے انہیں آنا ہے آنے والے ہیں، انہی کے وعدوں پہ ہم اعتبار کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ. جی سسٹر، ابھی میرے ایک ذہن میں سوال آیا ہے کہ جیسے ہم امام کا انتظار کرتے ہیں، سم ٹائم ہمیں ایک ہوک سی اٹھ جاتی ہے کہ بس ابھی امام آ جائیں. جیسے ہم عراق کے حالات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے دیکھ رہے ہیں، شام کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے دل میں جیسے تڑپ ہو جاتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں کہ مولا بس آپ ابھی جو ہے تشریف لے آئیے. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں تو کیا یہ بھی ہمارے عبادت میں شمار ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام اس وقت موجود ہیں، وہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی ہمارے دل میں تڑپ ہوگی، جتنی بھی ہمارے دل میں لگن ہوگی، جتنا ہمارے دل میں ان کی دید کی جو شوق ہوگی، وہی امام کو جو ہے ہمارے اور قریب کرے گا. اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ امام کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام علامات جو ہیں وہ ان کے ظہور کی تقریباً پوری ہو چکی ہیں. کہ جیسے عراق میں جنگ، سیریا میں جو کچھ، اور یہ سفیانی طاقتیں، اور اس کے مقابلے پر جو ہے جو امام کی جو فوج ہے ان کی تیاری، یہ تمام علامتیں جو ہے اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں. تو بس دعا گو یہی ہم لوگ رہیں کہ ہر وقت کے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ خالص بنائیں امام کے حضور میں کہ ان کا ظہور ہو تو ہم ان کی جو ہے فوج میں ان کے مددگار. میں چاہوں گی کہ دیکھیں ہم اپنے اضطراب کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے غم کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم حالات دیکھتے ہیں اور کتنی تیزی سے حالات مڈل ایسٹ کے بدل رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ امام
جو کہ پردہ غیبت میں صرف خدا کے اذن کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے اجازت ملے اور کب میں، تو ان کی تڑپ کا آپ اندازہ لگائیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا چند شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر رات ابن حیدر و زہرا کی یاد ہو، ہر رات ابن حیدر و زہرا کی یاد ہو، ہر دن ظہور والی آقا کی یاد ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور عید آ گئی مولا نہیں آئے، ایک اور عید آ گئی مولا نہیں آئے، بس یہ خیال درد و علم ساتھ ساتھ ہو. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ امام زمانہ کیا کہیں گے، تو امام زمانہ شاید یہ کہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے. ہماری تڑپ، ہماری دعاؤں کے جواب میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے، فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے. سنتا ہوں تڑپتا ہوں پر مجبور ہوں میں بھی، آنے سے اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے، میں آج ہی آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے، میں آج ہی آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. آپ کی بات پہ مجھے یہ روایت یاد آ گئی کہ امام خود بھی تڑپ رہے ہیں اپنے ظہور کے لیے، اور یقیناً جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھ کے امام یقیناً کس قدر پریشان ہوں گے، کس قدر غمزدہ ہوں گے کہ ہر جمعے کو جو ہے نماز فجر کے بعد امام جو ہے وہ اپنے ظہور کا انتظار کرتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ وہ اپنا لباس زیبتن کرتے ہیں، اپنی تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور وہ بس اذن الہی کا انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج میرے ظہور کا جو ہے اللہ جو ہے وہ اس کی اجازت دے دے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو امام خون کے آنسو روتے ہیں. امام خون کے آنسو دن میں 2 بار روتے ہیں، جب وہ 2 بار واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور اس وقت اور ساتھ میں جب ان کا ظہور نہیں ہوتا تو وہ اپنے، کیونکہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ انتقام حسین اور انتقام سیدہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بی بی سیدہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے مولا علی کو نہیں پکارا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے مہدی کو پکارا تھا. تو امام 1200-1300 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے یہ اذن آئے اور وہ جو ہے وہ ظہور کرے. بس بالکل دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وقفے کے بعد جو ہے ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.